صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اما بعد فقط قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند حمد ہے اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا۔ 17 اپریل 15 رمضان اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ وہ فرزند ابو طالب کعبہ کی چھت پہ قدم رکھ کے زمانے کو یہ سمجھائے کہ دنیا والوں دیکھ لو، دور کوئی ہو، وقت کوئی ہو، علی آ جائے تو وہ کعبے میں آتا ہے۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، میرے بعد بھی بلا مبالغہ میں نے ہی پڑھنا ہے۔ جناب بابا توقیر عباس شاہ جی، سید ریاض حسین شاہ جی سرکار کے فرزند ارجمند، ایسے مائیں بیٹے مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی۔ بابا ریاض شاہ جی سرکار محسن ہیں اس قوم کے، اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی یاد سے محبت کی جائے۔ آنا ضروری تھا، پڑھنا ضروری نہیں۔ جملہ ایک پڑھ کے میں آپ کا مزاج دیکھوں گا، اگر مجھے لگا کہ آپ ذہنی طور پہ مجھے 10-15 منٹ برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو میں پڑھتا ہوں، ورنہ یہیں پہ سلام ہے۔ رمضان چل رہا ہے، آدھا گزر گیا، آدھا باقی ہے۔ پہلے 20 دن بڑے سکون میں گزر جاتے ہیں، پھر آخری 10 راتوں میں تلاش شروع ہو جاتی ہے، انتظار شروع ہو جاتا ہے، کھوج شروع ہو جاتا ہے۔ تو توقیر شاہ جی بندے کچھ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، کیا کھو گیا ہے جو ڈھونڈتے ہیں؟ بندے کہتے ہیں گم کچھ نہیں ہوا، وہ راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسے تلاش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم سال میں ایک لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہو، علی کے دروازے پہ آؤ۔ میرے مالک فرما رہے ہیں کہ علی کی ولایت پہ یقین رکھنے کے بعد جو بندہ ہماری دادی سیدہ کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جائے، اللہ ہر رات لیلۃ القدر لکھتا ہے۔ بے زندہ و سلامت رہیں جی ہیں آپ، کیا کہنے آپ، مالک آباد و شاد رکھیں۔ حیدریہ بہرحال بندے تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کو۔ جملہ عرض کرنے لگوں بھائی افضال جی، اور پہلے بات سنی ہوئی ہو تو نہ کوئی داد ہے نہ کوئی دعا ہے، صرف اتنے بہ کے منہ پیڑا چا کرے آجے تے میں ٹر جاؤں گا، بولن دی بھی لوڑ نہیں۔ اس تو سوکھا تے سستا کس پڑھنا ہے؟ تے انج ایک گل دسا، میں بندیاں ویندا رہا، بندے اے انج انج کردے نے مجلس چ بیٹھ کے شام کے آڑے ہو، اے کوئی داد نہیں ہوندی، اے کوئی داد نہیں۔ بندے 2-3 حیدریہ جدو دل کرے ادو منہ بندہ بولے۔ بندے لیلۃ القدر تنویر تلاش کرتے ہیں۔ 21 کی رات سے مولوی بندوں کو جگانا شروع کرے گا، اٹھو لیلۃ القدر ہے۔ صبح دن چڑھے گا، پتہ چلے گا یہ تو نہیں تھی۔ پھر 23 میں بندے تلاش کرنے لگ جائیں گے، پھر 25، پھر 27، پھر 29 تک بندے لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، ایک بہت بڑا راز ہے، مجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن ہر بات منبر والی ہوتی نہیں، کچھ باتوں سے مالک منع فرماتے ہیں، اس لیے کل سب میں کر ہی نہیں رہا۔ بندے تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر اور کرتے ہی رہیں گے۔ نہ انہیں پہلے کبھی ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ جو بندے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یقیناً ان کا ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرے ساتھ بات میں شامل ہیں۔ وہ بندے چپ ہیں تو وہ
اس لیے چپ ہے کہ اتنی حیرت سے یہ اتنی بڑی بات کر کیسے رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں بھی نہیں ملی، آنے والی میں بھی نہیں ملے گی۔ چلو پچھلی کی بات تو گزر گئی نا، وہ تو گزر چکی ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ آنے والی زندگی کے متعلق اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہ لیلۃ القدر ملی ہے نہ ملے گی؟ میں وہ بندہ دیکھوں جس کے دل کے آنگن میں علی دھڑکن بن کے بستا ہے، وہ آواز بچائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ملی نہ ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے توقیر شاہ جی، بندے کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، اسے اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کہاں سے ملے گی؟ ہو بندے کو اپنا باپ نہیں ملتا۔ چلو جو بندہ ابھی تک چپ ہے اس کے لیے مصرے 2 پڑھتا ہوں، اور 3 کیمرے یہاں ہیں۔ ایک کیمرہ وارث زمانہ کا، میں ان تینوں سے بھی کہوں گا کہ بندے گنے چنے سے ہیں مجمع میں، ایک ایک چہرہ ہے، کیمرے کی پہنچ میں ذرا کلوز اپ کیجئے گا، چونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے اور میں نے بڑا ڈھیر سارا سفر کر کے اگلی منزل پہ پہنچنا ہے۔ میں جاتے تک ایک ایک بندے کا چہرہ تو دیکھ لوں گا کہ بندے کس مزاج کے، کس طرح کے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اور بندے نہیں، قبلہ ناصر عباس شہید کا یہ فکرہ ہے کہ عقیدہ ہی بولتا ہے، دوسرے مصرے پہ میں وہ بندہ دیکھوں جو اس مجلس میں سے آواز بچا کے لے جائے۔ میں کہہ رہا ہوں نسب کسی کا گر جو جاننا چاہو، نسب کسی کا گر جو جاننا چاہو، نگاہ چہرے پر رکھ کے علی کی بات کرو۔ بھائی کیا کہنے آپ، یہ زندہ و سلامت رہے آپ، سارے حلالی ہے زندہ و سلامت رہے۔ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی مجلس حسین ہے۔ بندوں نے دن بنا لیے اپنی آسانی کے لیے، ترتیب ایک بن گئی ہے، ورنہ دن 10 ذی الحج کا ہو تو وہ بھی حسین کا ہے، دن 15 رمضان کا ہو تو وہ بھی حسین کا ہے، دن 10 محرم کا ہو وہ بھی حسین کا ہے۔ بندے دنوں میں حسین ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم علی والوں کا یہ ماننا ہے کہ جو سانس ہی حسین کے بغیر آئے وہ لعنت ہوا کرتی ہے۔ میں زندہ و سلامت رہیں، ایسے عقیدوں کو میرا مالک سلامت رہے۔ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بھائی توقیر شاہ جی، اور میں یہاں اپنی نئی نسل کے لیے ایک پیغام دینے لگا ہوں، کیونکہ میرے پاس عقیدہ بچانے کے لیے اس منبر کے علاوہ ادارہ کوئی نہیں۔ اللہ پھر بابا ریاض شاہ جی سرکار کی قبر مبارک پہ رحمتوں کے نزول فرمائے۔ ایک ادارہ وہ بنا گئے ہیں، اور اس سے بڑا احسان اس قوم پہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ میرے خیال میں ملک کے چند گنے چنے ان درسوں میں سے ہے ایک ادارہ جہاں پہ ساری شیعت بچے کو ویسی پڑھائی جاتی ہے جیسی غدیر میں مصطفیٰ دے کے گئے۔ میں تو گل نہیں کر سکنا نا، میں تو نہیں ہونا بھی اتھوں پڑھ کے تے اتھے بہ کے جملہ سنا بھی میں آپ تے آنکھاں بھی چنگا پیا پڑھنا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ بابا جی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور ذاکرین کے سپرد کرنے لگا ہوں، اسے نئی نسل تک پہنچائیں، تعویذ دینے لگا ہوں۔ حسین کی مجلس افسوس کا اکٹھ نہیں، کچھ بندے اشتہار پہ بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین پڑھنے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ تو کسی مرنے والے کی یاد ہے۔ توجہ، یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہو سکتا ہے میرے کچھ دوستوں کو گراں گزرا ہو، میں نے بات سمجھانے کے لیے آپ کے معیار سے بھی نیچے آ کے، اپنے معیار سے بھی نیچے آ کے سادی بات کی ہے کہ شبیر کی مجلس کسی مرنے والے کی یاد نہیں،
بندے سمجھتے ہیں کوئی افسوس کا اکٹھ ہے، تعزیت کا اکٹھ۔ پھر سنیے، شبیر کی مجلس زمانے والوں کسی مرنے والے کا تذکرہ نہیں، یہ اس زندہ کا ذکر ہے جس نے ساری رگیں کٹ جانے کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا تھا کہ اللہ ایسے زندہ ہے۔ بھائی کیا کہنے، آپ کے مالک آپ کے بیٹوں کی زندگی ہے دراز سلامت رہے۔ جی ہاں، پیغام نہیں بازار ہے۔ اور آپ حسین کی بات کرتے ہیں، موت تو ہمارے لیے نہیں ہے، موت ہمارے لیے نہیں ہے۔ چلو جو ہمارے پرلے بھائی ہیں نا، اور ان سے جو پرلے ہیں انہوں نے تو ماننا ہی نہیں، جنہاں دے بننے ساڑھے نال رل دے نا، انہاں نال گل کرن لگا۔ وہ نعت آپ کے چینل سے پڑھی گئی ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ کون سی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بھائی جس کا کفن باقی ہے وہ خود بھی تو باقی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، ہمارے لیے موت ہے ہی نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، کوئی بات نہیں، میں مسئلے کا حل کر دیتا۔ موت اللہ نے بنائی ہے نفس کے لیے۔ جسم مٹی کا ہے، اسے مٹی میں ہو جانا۔ جسم نہیں مرتا، پر توجہ ہے، جسم مرتا نہیں، جسم مٹی کا ہے، یہ مل جاتا ہے مٹی میں، اور اپنی اصل میں ملنے کو مرنا نہیں کہتے۔ تھوڑے بندے بولیں، ہماری اصل ہے مٹی، ہم مٹی میں مل جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں مٹی میں۔ ہماری اصل مٹی ہے اس لیے ہم مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وہ جس کی اصل غیبت توحید ہے، وہ قرب توحید میں ہے۔ چلو میں بات کو الجھاؤں نہ، ایک فکرہ آپ تک پہنچانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری روحوں کو تو ویسے ہی بقا ہے، اس بات پہ تو کسی کو بزرگ صاحب دو رائے ہے ہی نہیں، کسی نے کبھی اعتراض ہی نہیں کیا۔ بندے کہتے ہیں کہ جسم مر جائے گا، جسم گل جائے گا، جسم سڑ جائے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے جسم بھی فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے اس چہرے کا تعارف ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو ہاتھ اٹھے یقیناً وہ علی بادشاہ کے نوکروں کے ہیں۔ چلو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں جسم مٹی میں مل جائے گا، میں کہتا ہوں میرا جسم، میرے ماتمی کا جسم اللہ نے فنا کے لیے بنایا ہی نہیں۔ بندے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ جلدی جلدی نئے جسم تخلیق کر کے بروز قیامت اٹھائے گا۔ مجھے اس کے قادر ہونے پہ، خالق ہونے پہ بھی بھائی افضال کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خالق ہے تو وہ عادل بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جس کے ساتھ مریں گے اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس کی وجہ ہے شام کے بھٹیاں والوں، یہ اس کا عدل تو نہیں نا کہ شبیر کا ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے آپ، زندہ و سلامت رہے۔ بسم اللہ، کیا ہوگا، بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی حسین جب زندہ باد، حسین جب زندہ باد، یزید جب مردہ باد، یزید جب مردہ باد، دشمنات تلال، بی بی دے قاتلات تلال، کلے ایمان، کلے قرآن، نعرہ حیدری۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں 1 کروڑ جسم نیا بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شبیر کا ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور جائے، جنت میں کوئی اور چلا جائے۔
علی کی بیٹی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے دو چیزیں مانگی ہیں. ایک کربلا سے لے کے شام تک اس نے ہر بے غیرت سے برقع مانگا. پھر اس نے شام کے بعد سے قیامت تک کے لیے ہر غیرت مند سے حسین کا ماتم مانگا. مصائب کی دنیا کے بڑے نام میرے بعد موجود ہیں. مصائب مجھے نہیں پڑھنا، ایک پیغام دینے لگا. آج بندے نا بھائی توقیر شاہ جی ماتم پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ، سید ہوں، مظلوم کا لاکر ہوں، نسل رسول ہوں. ہو گیا نماز پہ اختلاف تو ہوا رہے. جو پڑھتا ہے علی ولی اللہ اسے مبارک، جو نہیں پڑھتا وہ بے شک نہ پڑھے. نماز پہ اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ رکھو، لیکن تمہیں بطول کی غربت کا واسطہ ہے ماتم پہ اعتراض نہ کرو. ماتم کو اختلاف نہ بناؤ یار. جنازوں پہ وین کرنے کے اصول نہیں بنائے جاتے. میں پتہ نہیں تمہیں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں. جنازوں پہ وین کرنے کے اصول نہیں ہوتے. اور رہی بات کرتا اتار کے یا پہن کے کرنے کی، جو پہن کے کرتا ہے میں اس کا بھی نوکر ہوں، جو اتار کے کرتا ہے میں اس کا بھی نوکر ہوں. محسوس نہ کرنا میں اپنا نقطہ نظر بتانے لگا ہوں بشیر. میں اتار کے کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے میرا دل کہتا ہے جو کسی کفن والے کا کرتا ہے وہ پہن کے کر لے. امیر ہے بھائی وہ بندہ جس کے کان میں آواز آئی اور اس کی ہائے نہیں نکلی. اجرکم من اللہ. بس ہو گئی میرے حصے کی نوکری. ماتم کرو اس کا جیسے کر سکتے. کوئی قمیض پہن کے کرے تو کوئی اتار کے کرے تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبان مقتل لکھتے ہیں اتنا ماتم کیا ہے علی کی بیٹیوں نے کہ ہاتھ یہاں سے یہاں باندھنے پڑ گئے تھے. ماں حسین کی راضی ہو. میری توقع سے خوبصورت گریہ کیا. آپ نے 3 لفظ کہنے ہیں. مرتضی شاہ جی بسم اللہ. جو بی بی جن دے قرآن دے ورگ بی بی قرآن کے ورق فضا بدلتی تھی. بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کے ڈھیر پہ کونیاں رکھ کے کہہ رہی ہے پتھروں پیچھے ہٹو میں حسین سے ملنے آئی ہوں. میں ادب پڑھنے کا عادی ہوں، میں کھول کے پڑھتا ہی نہیں. پتھر ہٹائے کیا نظر آیا؟ حسین ٹکڑے. شام کے بھٹیاں والوں مجھے غربت بطول کی قسم ہے حسین کے لاشے کے 9 ٹکڑے. جملہ میرے بابا مرحوم کا وہ فرماتے ہیں بندے ہوئے ہاتھ تھے، زمین پہ ماتھا مارا علی کی بیٹی نے. پتھر پہ علی کی بیٹی کا لہو آیا. رو کے کہتی ہے شبیر بتا تیرے کون سے ٹکڑے کو حسین سمجھ کے روں؟ میں تیرے کون سے ٹکڑے کو حسین سمجھ کے روں؟ بس یہیں پہ ہی سلام ہے. ایک لفظ صرف اپنے مصائب خان بھائیوں سے معافی مانگ کے بزرگ سادات جتنے بیٹھے ہیں دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا. بھائی توقیر شاہ جی 2 شہید کربلا کے میدان میں ایسے ہیں جن کا سر کٹا ہے 10 محرم. 2 شہید. ایک شبیر بادشاہ اور سر کس انداز میں کٹا کہ بیٹی تقریباً 3-3.5 قدموں پہ تھی. میں سمجھا نہیں نہ سکا، میری مجبوری ہے. عریان میں پڑھتا نہیں. گھر جا کے سوچنا جو 9 لاکھ کی بھیڑ میں سے گزر کے آ گئی تھی وہ 3 قدموں پہ رک کیوں گئی تھی. چل جس کا رونے پہ دل ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے علماء
علماء کی زبانی یہی کچھ سنا ہے، بس وہاں رک گئی تھی جہاں تک اس بے غیرت کا ہاتھ جاتا تھا۔ اجرکم من اللہ، ماں حسین کی راضی ہو۔ ایک سر حسین بادشاہ کا، ایک سر ہے حسین بادشاہ کے نواسے عبداللہ ابن حسن مصنع کا، اس بادشاہ کا سر کٹا ہے 10 محرم کو، باقی 70 سر اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسی فکرے پہ ہی ماتم ہے اور میں ممبر چھوڑ جاؤں گا، باقی 70 سر ان بے غیرتوں نے اس وقت کاٹے جب علی کی بیٹیاں رسیاں پہن کے لاشوں پہ آئی ہوئی تھی، مائیں بیٹے ڈھونڈ رہی تھی، بہنیں بھائی ڈھونڈ رہی تھی کہ بے غیرت نے اعلان کیا جلدی کرو سر کاٹو، کوئی ماں بیٹا نہ پہچان سکے۔ تیرے ڈر سے جملہ نہیں پڑھنا تھا، تیرے گریے کے لیے پڑھتا ہوں، ماتم واجب ہے اس فکرے پہ بھائی افضال، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کتے کے بچوں نے شہزادہ علی اکبر کا سر اس وقت کاٹا جب لیلا